اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان پر مصیبت اور بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جناب موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں جناب موسیٰ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے اور اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ جنت میں اس مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے لے کر روزہ قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹا جاتا رہے، اور لیکن اگر اس کا انجام جنت ہو تو وہ تو یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وصیت پیدا کی ہے۔ اتنے میں موسیٰ کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت اور جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم تخلیق سے روزہ قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے، لیکن اس کا انجام یہ ہوا تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امراض اور ان کے اب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب موسیٰ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے عافیت صحت عطا فرما دیتا ہے تو وہ مرض اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ اور مستقبل کے بارے میں وعظ و نصیحت بن جاتی ہے۔ جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھا رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ اس سے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی اور پھر جیسے سنی اور ویسے اسے آگے پہنچا دیا۔